محترم حضرات، عزیزوں اور بزرگوں، جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور شرم ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دوستو، حیا اور شرم کس کو کہتے ہیں؟ حیا اور شرم کے معنی یہ ہے کہ دل کے اندر ایک جھجک پیدا ہو جائے، دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے، اس کا نام حیا ہے۔ حیا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں ایمان ہے وہیں پر حیا ہے، اور جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو اگر اس کے پاس ایمان تو ہے، حیا نہیں ہے، تب بھی سمجھیے کہ وہ بے ایمان ہے، اور اگر حیا ہے، ایمان نہیں ہے، تب بھی بے ایمان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر سے حیا نکلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ شرم اور حیا کا احساس بالکل ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی پاس لحاظ رہ ہی نہیں گیا۔ پہلے زمانوں کے اندر حیا کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، ہر آدمی حیا کرتا تھا، شرم محسوس کرتا تھا، لیکن اب عجیب صورتحال ہو گئی ہے، حیا اور شرم ہمارے اور آپ کے معاشرے سے نکل گئی ہے۔ حیا جو شریعت کے اندر ہے، شرم اور حیا وہ کیا ہے؟ وہ دراصل یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہو جائے، اس کو اندر ایک احساس پیدا ہو جائے، کسے اپنے رب سے پیدا ہو جائے۔ اگر رب سے حیا پیدا ہو گئی تو پھر تو یہ کامیاب انسان ہے، لیکن اگر رب سے حیا نہیں پیدا کیا بلکہ انسان سے حیا کر رہا ہے، کسی کے سامنے اپنی بات نہیں کہہ سکتا، شرم محسوس کر رہا ہے، تو یہ کمال کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ لیکن حیا کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے رب سے جو ہے اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے، جب کسی گناہ کی طرف اس کا قدم بڑھ رہا ہو، اس کے ہاتھ بڑھ رہے ہو، اس کا دل و دماغ گناہ کی طرف چل رہا ہو، تو اس کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہو جائے، ہائے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے بھائیو دوستو، اس بات کا نہایت اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے اس کو ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے ہیں، سفر فرماتے ہوئے ایک جنگل کے اندر گئے، ان کے پاس جو توشہ تھا، کھانے کی چیزیں تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک چرواہے کو دیکھے کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، یہ اس کے پاس گئے اور جا کر چرواہے سے کہا کہ آپ مجھے جو ہے دودھ دے دے۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں دراصل ان بکریوں کے ریوڑ کا میں مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے چرانے پر ذمہ داری دی ہے، میں دودھ نہیں دے سکتا بغیر اس کے اجازت کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ شخص جنگل کی تنہائی میں رہ کر اپنے رب سے اتنا ڈر رہا ہے، اس کو اتنی شرم و حیا ہے کہ بغیر اپنے جو ہے مالک کے اجازت سے یہ دودھ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ایمان کو اور پرکھنا چاہیے، اس کے ایمان کو اور جانچنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ترکیب ہم بتلاتے ہیں تمہیں، تم اگر اس ترکیب کو اختیار کرو گے تو تمہارے پاس مال ہو جائے گا اور میرے پاس بکری ہو جائے گی۔ اور ہوتا بھی ایسے عموماً یہ ہے کہ ہمیشہ بھیڑیا جو ہے حملہ کر کے بکریوں کو اٹھا ہی لے جاتا ہے، تو تم ایک کام کرو، پیسہ لے کر ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کا دودھ پیوں گا اور جب ضرورت پڑے گی اسے کاٹ کے کھا بھی لوں گا۔ اس شخص نے اور جا کر اپنے مالک کو یہ بات بتلا دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، بکری لے کر چلا گیا، اور آئے دن یہ واقعہ ہوتا ہی رہتا ہے جنگل کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات اس کو بتلائے تو وہ شخص تڑپ اٹھا، اور تڑپنے میں اس نے کہا کہ اے شخص، جو یہ بات تو بتلا رہا ہے، بھلا بتلا، میں اپنے مالک کو تو راضی کر سکتا ہوں، میں اس کو بات تو سمجھا سکتا ہوں، میں تیرے سے پیسہ لے کر چند ٹکے کا فائدہ تو میرا ہو جائے گا، لیکن یہ بتا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ یہ دراصل یہی چیز ہے شرم و حیا، اپنے رب سے اس کو ڈر کا احساس اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دراصل جو ہے شرم و حیا اپنے رب سے ہونا چاہیے، اور یہ جو شرم و حیا جو ہے یہ خشیت اور خوف کی جو ہے
دوسری چیز ہے جتنا خشیت اور خوف اور اللہ کا ڈر کا غلبہ ہوگا اتنا ہی جو ہے اللہ سے شرم اور حیا کی باتیں پیدا ہو جائیں گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اتنا ہی اس کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوگا۔ میں اس کو اور وضاحت کے لیے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ کے اندر آئے اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، چونکہ وہاں سے آنے کی صورت میں نہ ان کے پاس کوئی مکان تھے نہ ان کے پاس مال و اسباب تھے۔ وہ جب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں کے لوگ تھے ان کو جو ہے انصار کہا گیا، اور جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجر کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار میں ایک دوسرے میں مواخات کو قائم کرا دیا، ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور ایسے بے مثال کارنامہ انجام دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انصار صحابی تھے انہوں نے اپنے مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بیویاں ہیں، میں ان 2 بیویوں میں جس کو یہ پسند کرے ان کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ میرے 2 مکان ہیں، جو مکان ان کو پسند ہو وہ مکان لے لے۔ میرے 5 چند باغ ہیں، ان باغوں میں جو ان کو پسند آئے وہ لے لے۔ یہ بھائی کا تصور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشیات کہ جو ہے یہ ایک وہ طریقہ بتلا دیا کہ کوئی معاشی طور پر کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ اگر ہر ایک دوسرے کی جو ہے ذمہ داری ایسے لے لے تو میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے درمیان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارے اور آپ میں جو ہے بھائی چارگی اور محبت قائم ہو جائے گی۔ خیر، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو بنایا، تو انہی میں ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے بھائی بنا دیا، اور وہ ان کے جو ہے دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ بہت اچھا کام چل رہا تھا، آپس میں پیار محبت کی باتیں تھی ہو رہی تھی، اور زندگی کی جو ہے گاڑیاں چل رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کا موقع آ چکا ہے اور مجاہدین نکلیں گے جہاد کے لیے، تو جو لوگ چلے گئے ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، گھر پہ ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی بیوی بچوں کی خبر گیری، سارا کام ہو رہا تھا، بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ حضرت ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ساری خدمت انجام دے رہے تھے۔ ایک دن شیطان کا داؤ ان کے اوپر چل گیا، انہوں نے بری نگاہ سے ہاتھ جو ہے ان کی بیوی کی طرف بڑھایا، بس وہ جو ہے کانپ اٹھی، اور انہوں نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا کر رہے ہو تمہارا وہ بھائی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، تم اس کے جو ہے عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ بس اتنا سننا تھا، صحابی رسول تھے اور اللہ کا ڈر ان کے اندر تھا، بس وہ شرم و حیا اللہ کی طرف سے ان کے اندر مانے ہوا، ایک کھٹکا ایک جھجک ان کے اندر پیدا ہوا، بس وہ بھاگے ہوئے جو ہے جنگل کی طرف چلے گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد رو رہے ہیں، ہائے گناہوں کی جو ہے سمندر میں اس میں کیسے ڈوب گیا، ہائے گناہوں کا بوجھ میں اس کے اندر کیسے دب گیا، ہائے گناہ مجھے کیسے جو ہے اپنے رب سے دوری اختیار کر دیا۔ رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں جنگل کے اندر جا کر۔ ادھر جو ہے غزوہ تبوک کے جو مجاہدین تھے ان کی واپسی ہو رہی ہے، اور جو ان کے بھائی تھے ان کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن سعید بن عبد الرحمن کے بھائی حضرت ثعلبہ انصاری نہیں آئے۔ خیر، وہ آئے، گھر آنے کے بعد اپنے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ میرے بھائی ثعلبہ انصاری کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بھائی نے تو اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا لیا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ فوراً وہ جنگل کی طرف چلے گئے، حضرت ثعلبہ انصاری کو تلاش کرتے رہے، دیکھا کہ حضرت ثعلبہ انصاری سے ملاقات جب ان کی ہوئی، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عجیب حالت ہو چکی تھی، وہ جو ہے بالکل ان کے بال بکھرے ہوئے، رو رو کے عجیب ان کی حیرت جو ہے حرکت ہو چکی تھی، عجیب ان کے اوپر اس کے اثرات تھے۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لائے، اور ان کو لے کر جب آئے تو فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے بالکل جو ہے پریشان نہ ہو۔ آنے کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بات لائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہایت غصہ ہو گئے اور غصے میں ان کو بھگا دیا۔ پھر یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں پر بھی اپنا یہ واقعہ پیش کیا۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہایت ہی سخت غصہ ان کے اوپر ہوئے، اور آپ ناراض ہوئے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔
اب مکے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سے مدینے کے اندر ان سے بولنا چھوڑ دیا. ان کو اپنے اوپر جو ہے زندگی جو ہے ان کی جو ہے تنگ نظر آنے لگی. وضاقت علیہم الارض بما رحبت. جب ان کو پتہ ہی چل گیا کہ ہمارے وہ آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے تو وہ پھر جنگل کی طرف بھاگ گئے. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کی بیٹی تھی, اور ان کی بیٹی بھی ایک ہی بیٹی تھی, بیوی بھی نہیں تھی. وہ بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ سے مدینے کے سارے لوگ نہیں بول رہے ہیں, حضرت عمر فاروق, حضرت علی, فلاں نہیں آپ سے بول رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے ناراض ہے. فرمایا کہ آج سے آپ بھی یہ سمجھ لیجئے اب آپ کی کوئی بیٹی نہیں, ہم بھی آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ میرے بھائیوں دوستوں یہ عجیب جو ہے کیفیت صحابہ اکرام کے اندر تھی. ایک کوئی گناہ کر دے, اس گناہ کے احساس دلانے کے لیے اگر اللہ اس کے رسول ناراض ہیں تو پورا معاشرہ ناراض ہو جاتا تھا. آج ہماری عجیب مثالیں ہو چکی ہے. سارا اللہ ناراض ہو جائے, نبی ناراض ہو جائے, اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی ہے. بس ہمارے بھائی ہم سے خوش ہو جائے, ہماری ماں ہم سے خوش ہو جائے, ہمارا معاشرہ ہم سے خوش ہو جائے, چاہے حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں رہتا ہے, اس کا کوئی فکر ہم کو نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں. ہم جیسے چاہے شادی کر رہے ہیں, جیسے چاہے تجارت کر رہے ہیں, جیسے چاہے اپنے معاشرے میں خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جس رب الحاکمین کے سامنے کل ہمیں حاضر ہونا ہے ہم کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور تم کیا شکل لے کر آئے ہو, تم کس کا لباس استعمال کرتے تھے, تم کس کا طور طریقہ اختیار کرتے تھے, ہم کیا جواب دیں گے کل میدان محشر کے اندر. یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی. خیر وہ بیٹی بھی انکار کر دی. پھر یہ جنگل کی طرف بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد وہاں پر رو رہے, اپنے رب کو منانے کے اندر لگ گئے ہیں. عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں آپ کے بندے, ہم نے آپ نے ان کو پیدا کیا یا ہم نے ان کو پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بے شک اللہ ہی نے پیدا کیا, اللہ ہی نہیں پیدا کیا. فرمایا کہ ان کو بلوائیے ثعلبہ انصاری کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ثعلبہ انصاری کو کون لائے گا ڈھونڈ کر. حضرت عمر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, پھر حضرت علی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر ان کو تلاش کر کے لے کر. خیر یہ لوگ گئے, اب ان کو ڈھونڈ رہے جنگل کے اندر, وہ مل نہیں رہے. ایک چرواہا ملا, اس سے پوچھے, کہا کہ اچھا وہ شخص جو اپنے مالک کو ناراض کر دیا ہے اور گناہ کر کے اپنے مالک کو منانے میں لگا ہے, کہا ہاں ابھی رات میں وہ پہاڑی کے کھو سے نکلے گا, وہ اسی جگہ پر آتا ہے. عجیب اس کی کیفیت ہے, عجیب اپنے مالک کو جو ہے منانے میں لگا ہے, عجیب دعائیں مانگتا ہے, ایسا روتا ہے کہ میری بکریاں سناٹا مار لیتی. میرے بھائیو دوستو آج ہم کو اس کے احسان نہیں, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ جس نے ہمیں آگ دیا ہے, جس نے ہمیں دماغ دیے, جس نے ہمیں دل دیے, جس نے ہمیں جو ہے سارے اعضاء دیے ہیں, آج اس کو ہم ناراض کرنے میں لگے ہیں. اگر کوئی ہمیں چند روٹی کھلا دے, اگر کوئی ہمیں ایک دن کی دعوت دے دے, ہم اس کی شکریانے ادا کرتے رہتے, ہر وقت اس کے شکریہ میں لگے ہیں, بھائی بھائی کر کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور جو اللہ جس نے ساری چیزیں ہمیں دی ہے, فری آکسیجن دے رکھا ہے, فری دل و دماغ دے رکھا ہے, ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, ہم اس کو ناراض کرنے میں لگے. جو کریم ہے, جو بغیر مانگے ہمیں عطا فرما دیا. ہم کو یہاں پر سوچنا چاہیے رک کر, ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے. آؤ عہد کرتے ہیں اپنے رب کو ہم جو ہے ناراض کرنے والے نہ بنے, اپنے رب کو ہم راضی کرنے والے بن جائے, رو رو کر اپنے رب کو منائیں. اور یاد رکھیے گا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائے, لیکن اپنے رب کی طرف اگر ہم پلٹ جائیں گے, دو آنسو گرا کر سچی توبہ اگر ہم کر لیں گے, اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تو جب توبہ کرتا ہے تو میں تجھے ایسے بخش دوں گا, میں تجھے ایسے معاف کر دوں گا گویا کہ تو نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. اور آگے اور فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ, جب تو توبہ کر لے گا تو میرا دوست بن جائے گا, تو میرا ولی بن جائے گا, تو میرے قریب ہو جائے گا. ایسے اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, ہم اپنے معاشرے کے اندر معافیاں مانگتے پھرے, لوگ معاف نہیں کرتے. اگر معاف بھی کر دیے تو جب تک زندہ رہیں گے لوگ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. لیکن اللہ رب العزت والجلال پر قربان چاہیے, جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے, اللہ رب العزت والجلال جس زمین پر اس نے گناہ کیا زمین کو بھی بلا دیتے ہیں.
جو اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، ریکارڈ کو جو ہے ختم فرما دیتے ہیں، جو فرشتے لکھنے والے تھے اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ ایسا کیوں کراتا ہے؟ اللہ ان کے دماغ سے محو فرما دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ کہ جب اس کو کل نوازا جائے قیامت کے دن تو فرشتے یہ نہ کہیں ارے یہ وہی شخص ہے جس نے جو زنا کر کے آیا ہے، یہ وہی شخص ہے جو فلاں شخص کا قاتل تھا، یہ وہی شخص ہے جو فلاں کی زمین کو دبا لیا تھا۔ نہیں نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جو میرا بن جائے اس پر کوئی داغ لگ جائے۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسے آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو معافی تو مل سکتی ہے لیکن آپ کے گناہوں کے ریکارڈ محفوظ رہیں گے۔ جب کوئی چاہے گا تو آپ کے گناہوں کے ریکارڈ نکال کر آپ پہ کیچڑ اچھال سکتا ہے۔ ایسے رب کریم کو ناراض کر رہے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ خیر، تو وہ حضرت صدیق، حضرت سلمان فارسی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اور جب گئے ان کو لانے کے لیے انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہمارے ہاتھ کو ہمارے جو ہے اسے سر سے باندھ دیجئے اور رسی سے ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے کر ایک مجرم کی طرح لے جائیے، چونکہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں میں تباہ و برباد کر لیا۔ آپ لوگ منع کرتے رہے لیکن بڑے اصرار کے بعد ان کو اسی طریقے سے لایا گیا اور فجر کا وقت ہو گیا، رات بھر لانے جانے میں منانے میں آئے جب تو فجر کی نماز ہو رہی تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ان کو آخری صف میں جگہ ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوئی، گرے بے ہوش ہوئے، روح ان کی جو ہے نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد جب آئے اور ان کے سر کو اٹھایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ٹھنڈا پانی لاؤ ان کے اوپر ڈالو، شاید یہ بے ہوش ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری تھی، یہ دنیا سے رخصت فرما چکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دیا جائے، ان کے تجہیز و تدفین کا انتظام کیا جائے اور ان کی بیٹی کو بھی اطلاع کی جائے۔ ان کی بیٹی روتی ہوئی آئی، چونکہ باپ کے علاوہ کوئی سہارا ان کا مدینے میں نہیں بچا تھا، وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، کیا میں سالبہ کی جگہ میں تمہارا باپ نہ بن جاؤں؟ کیا جو ہے آپ کی بہن فاطمہ نہ بن جائے؟ تم اس کو گوارا نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی میں اس پہ راضی ہوں، میں اس کو گوارا کرتی ہوں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لے چلنے کا حکم فرمایا، نہلا دھلانے کے بعد جنازہ لے جا رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے چل رہے ہیں، اپنے پنجے کو اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں اور وہاں پر تجہیز و تدفین کے بعد جب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب معاملہ میں نے دیکھا کہ آپ جب جنازے میں چل رہے تھے پورے راستے اپنے پنجوں کے مطابق اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالمہ نے اتنی سچی توبہ کی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال ان کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے آئے تھے، اتنا ازدحام، اتنی بھیڑ ہو گئی تھی، جتنی جگہ تنگ ہو چکی تھی کہ جو ہے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ، یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اپنے رب کو جو منا لے گا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا رہے گا، معافی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے سچے پکے جو ہے دوستوں میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ شرم و حیا ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی یہ جو مہینہ ہے، جو تاریخ پیچھے گئی ہے 14 فروری، اس کے اندر جو ہے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے بے شرمی کے جو ہے مذاق اڑائے جاتے ہیں، اس کے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے حیا کو ختم کرنے کی شادت چلائی جا رہی، اور یہ کون کرے؟ اہل یورپ کر رہے ہیں اور ہم اور آپ ہیں کہ بے سوچے سمجھے انہی کے پیچھے بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، انہی کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک دوسری لڑکیوں سے پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کو گلاب پیش کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے آئی لو یو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نہایت ہی خطرناک چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے اسلام سے ہمیں دور کرنے پر لوگ لگے ہیں اور ہم ہیں کہ بیوقوف کی طرح بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے عتاب کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کل اللہ قیامت میں پوچھے گا تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے تھے؟ میرے بھائیوں دوستو، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے جیسے جو ہے منحوس چیزوں کو ہمیں نہیں منانا چاہیے اور ہم شرم و حیا کی زندگی گزاریں، کسی کی بہن بیٹیوں پر نگاہ نہ اٹھائیں، ورنہ یاد رکھیے گا ہماری بھی بہن بیٹیاں، ان پر بھی کوئی آنکھ اٹھائے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بدکار بنے رہیں، ہم دوسروں پر جو ہے نگاہیں اٹھائیں، دوسروں کے ساتھ بدکاری کریں اور ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہیں، وہ ولیہ بنی رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اچھا اور پاکیزہ ماحول پیدا کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم جو ہے خیر امت بنا کر پیش کیے گئے تھے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے اور شرم اور حیا کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔